ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون۔ حضرات محترم، آج تین باتیں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان وجہ نزاع بنی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مختار کل ہیں، اور بعض لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، اور ایک نور بشر کا جھگڑا یہ بھی ہمارے اس خطے میں بہت زیادہ ہے۔ جبکہ انسان اپنا ذہن اور دل صاف کر کے قرآن کو کھولے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو پھر اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو آپ ہمیں رزق لا کے دیں، ہمیں سونے چاندی کا مالک بنائیں۔ اور کچھ کا اعتراض یہ تھا کہ آپ ایک انسان ہیں، اگر اللہ نے ہمارے لیے کسی بھیجنا ہی تھا تو فرشتہ بھیجتا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو فلاں فلاں بات بتائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی زبان سے ان کے سامنے یہ بات بیان فرما دیجئے۔ کیا؟ یہ آیت نمبر 50 ہے، سورۃ الانعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، یا میرے پاس اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں، کیونکہ ایک حدیث کا بڑا غلط ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث کے لفظ آخر میں یہ ہیں انما انا القاسم واللہ یعطی، میں لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ اور اس حدیث کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ مجھے علم دیتا ہے اور میں اسے تقسیم کرتا ہوں، لیکن وہ علم کی بات کاٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں خزانے تقسیم کرتے ہیں، جبکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بات منسوب کرنا جو آپ کا مقصد نہیں تھا یا آپ نے کہی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا، میں نے وہ بات نہیں کہی یا میرا وہ مقصد نہیں تھا، وہ اپنے پاس سے اپنی بات بنا لیتا ہے،
وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ خود انہیں فرما دیجئے قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں نوری فرشتہ ہوں۔ بلکہ سورۃ کہف کی آخری آیت میں تو واضح طور پہ فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن تمہارے اور میرے درمیان فرق یہ ہے یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میرے پاس الہ واحد کی طرف سے وحی آتی ہے۔ بحیثیت انسان جس طرح ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، آپ کی والدہ محترمہ کا نام بھی آمنہ تھا، آپ کے والد محترم عبداللہ تھے، آپ کے دادا عبد المطلب تھے، آپ کے چچا تھے، آپ کی پھوپھیاں تھیں، اور آپ صاحب اولاد تھے، لیکن جب اللہ نے آپ پہ وحی نازل کی تو ہمارا اور آپ کا فرق یہ ہے کہ آپ آسمان کی بلندیوں پہ ہیں، ہم زمین پہ ہیں۔ بحیثیت انسان آپ کے شرف کو کوئی کائنات کا انسان نہیں پہنچ سکتا۔ جو نبوت دے کے اللہ نے آپ کو عزت اور شرف دی ہے، ساری کائنات بھی مل کے آپ کی برابری نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ آپ انسان نہیں تھے، نعوذ باللہ، یہ غلط ہے۔ تو آپ نے فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں نوری فرشتہ نہیں ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اذان سے پہلے درود و سلام کے نام پہ یہ کہا جاتا ہے نور من نور اللہ، آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، جبکہ اللہ کہتے ہیں مجھ سے کوئی چیز نہیں نکلی، لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی سے نکلا ہوں نہ مجھ سے کوئی چیز نکلی ہے۔ تو کبھی رسول اللہ پہ بہتان لگا کے یہ سمجھنا کہ ہم آپ کے عشق میں ہیں، کبھی اللہ پہ بہتان لگا کے کہنا کہ ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اتبع ما یوحا الی، میں تو صرف اس بات کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ میری طرف وحی کرتے ہیں، میں تو اپنے پاس سے بات کہتا ہی کوئی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، 27واں پارہ سورۃ نجم میں آپ فرماتے ہیں میں اپنی زبان سے کوئی بات، بلکہ اللہ نے کہا کہ آپ اپنی زبان سے کوئی بات ایسی نہیں کہتے، بلکہ جو میں وحی کرتا ہوں وہ کہتے ہیں۔ تو آپ کو خود مختار کہنا، آپ کہتے ہیں ان اتبع ما یوحا الی، میں تو اس چیز کی اتباع کر رہا ہوں جو اللہ میری طرف وحی کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ائمہ مفسرین نے یہاں کہا کہ ایک شخص سمجھنے کے باوجود اگر اندھا بن جاتا ہے، نہیں مانتا، اور ایک وہ شخص جو اللہ کے احکامات کو تسلیم کر رہا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، اللہ کہتے ہیں پھر کیوں نہیں غور فکر کرتے کہ اللہ کیا کہتے ہیں اور تم کیا سوچتے ہو؟ اللہ تمہیں کیا بات سمجھاتے ہیں، تم نے اپنا عقیدہ کیا بنایا ہوا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، آپ ڈرائیے ان لوگوں کو الذین یخافون، جو ڈرتے ہیں ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اپنے رب کے حضور جمع کیے جائیں گے۔ جس انسان کو اس بات کا یقین ہی نہیں، اسے ڈرانے نہ ڈرانے کا فائدہ ہی نہیں۔
سمجھے گا تو وہ شخص جسے احساس ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہے. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع. جس دن اللہ کے سامنے جمع ہوں گے اس وقت نہ تو کسی کا کوئی دوست بنے گا نہ کوئی سفارشی. لعلہم یتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، بچ جاؤ. تو یہ آیت نمبر 50 اور 51 یہ دونوں آیات ایسی ہیں اگر انسان چاہے اندھا نہ بنے تو اسے اپنے عقیدے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں غلط ہوں یا ٹھیک ہوں. تو اگر آنکھیں بند کر لیں تو پھر تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اندھے کو کیا پتا کہ رات کا اندھیرا کیا ہوتا ہے، دن کی روشنی کیا ہوتی ہے. یہ تو اسے پتا ہے نا جس کی آنکھیں ہیں. وہ دن کے روشنی کو بھی جانتا ہے، رات کے اندھیرے کو بھی پرکھتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر، ایک جو اندھا بن گیا ہے اور ایک جو دیکھنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ ہمیں دیکھنے والا بنائے کہ جو اللہ نے اپنی پاک کلام کے اندر احکامات اتارے ہیں انہیں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے اور اسی پہ زندہ رہیں اور اسی پہ موت آئے، یہی انسان کے لیے کامیابی کا رستہ ہے. اللہ ہمیں ناکامی اور نامرادی والے رستے سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.